آج ایک دلچسپ کہانی سنائیں۔ ہم ایک دکان چلا رہے تھے جو ایک خوبصورت تجربہ رہا ہمارے لیے اور ڈھیر ساری یادیں بھی چھوڑ گیا۔ اس یاد کی ایک کہانی آپ سب کے لیے۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ ہماری دکان کے سامنے پھولوں والی کی دکان کھولی۔ حسن اتفاق دیکھیں نام بھی تھا اس کا روز۔ بوٹے سے قد کی چینی خد و خال والی چینی گڑیا جس کے والدین چین کی سرزمین سے برسوں پہلے ہجرت کر کے اسکاٹ لینڈ میں آ بسے تھے۔ اس سے بھی جب ملاقات ہوئی تو معلوم ہوا ڈنڈی یونیورسٹی سے باٹنی میں ماسٹرز کیا۔ بے حد ذہین سلجھی ہوئی محنتی لڑکی لگی۔ اس پر دلچسپ بات یہ معلوم ہوئی کہ جس سے شادی ہوئی وہ اس کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ جب میری اس کے میاں اینڈریو سے بات ہوئی تو معلوم ہوا وہ اسکاٹش ہے۔ اینڈریو دیکھنے میں حسین اور قداور نوجوان تھا۔ اس کے مقابل روز چھوٹے قد کی محنتی چینی لڑکی تھی۔ برا مت مانیے گا، مجھے یہ جوڑی کچھ نامناسب سی لگی، مگر اینڈریو کی اس جملے نے ثابت کیا کہ جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ جیسے ہی اس نے روز کو دیکھا پہلی بار میں ہی دل کو ایسی بھائی کہ فیصلہ کر لیا کہ بس یہی میری شریک حیات بنے۔ تب مجھے واقعی لگا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں۔ اینڈریو بھی ظاہری اور باطنی خوبیوں سے آراستہ بے حد محنتی لڑکا تھا اور پیشے کے اعتبار سے فرنیچر ڈیزائنر تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے واقعی بہت بہترین انتخاب تھے۔ روز کی دکان کا تمام فرنیچر اینڈریو نے خود ہی بنایا تھا، بلکہ باہر کا بورڈ اور اس پر نام بھی اینڈریو کا کمال تھا۔ دکان کا نام دونوں نے مل کر رکھا دی فلاور رینجر۔ یہ دکان سمجھے روز کا خواب تھی۔ دکان کو بڑے پیار دلار سے سجایا تھا اور سب سے بڑی بات اس کی لگن، پھولوں پتوں اور اپنے کام سے پیار میرے دل کو چھو لیا۔ میں اسے اپنی دکان میں کھڑکی سے صبح 9 سے 5 بجے تک دیکھتی رہتی۔ کبھی وہ مجھے اپنی دکان کا فرش صاف کرتے دکھائی دیتی۔ اس کی دکان ایسی صاف نظر آتی کہ مانو فرش پر کھانا ڈال کے آپ کھا لیں۔ اور کبھی وہ پھولوں کی سجاوٹ کرتے نظر آتی۔ وہ گلدستے میں ایک ایک ٹہنی جوڑتی اور ایک ایک پھول کو پیار سے اپنی جگہ پہ لگاتی۔ میں اسے کھڑکی سے دیکھتی، اسے کتنی محبت ہے پھولوں سے، اور شاید یہی محبت تھی کہ اس کی کامیابی بھی اسی وجہ سے تھی۔ روز کی ایک اور بڑی صفت کا ذکر کرنا تو میں بھول ہی گئی۔ روز ایک مصورہ بھی تھی اور مصوری میں بھی پھولوں کو سر فہرست رکھتی تھی۔ وہ لوگوں کو اپنے کام کی تربیت دیتی اور اکثر ورک شاپ منعقد کرتی کہ میری مصروفیت کی وجہ سے اس کی ورک شاپ میں جا نہیں سکی۔ لیکن مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ یہ اسکاٹش لوگ اپنا کام یا ہنر کسی کو سکھا کر بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں اور ساتھ میں ان لوگوں کو بھی اس قابل بناتے ہیں کہ چاہیں تو اپنا بھی کام شروع کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ روز کو ایک بڑی شادی کا آرڈر ملا۔ وہ آرڈر مکمل کرنے اور ختم کرنے میں بے حد مصروف تھی اور مجھے اس پورے کام میں ایک چابی والی گڑیا کی طرح نظر آئی۔ اس پورے کام میں مجھے اتنی پیاری لگی کہ وہ قدرت سے کتنی قریب ہے اور اس کا چہرہ بھی پھول صبا لگا اور دل میں اتنا سادہ اور صاف کہ قدرت کسی چشمے صبا لگا۔ شادی کے بعد جب سب کچھ ہو چکا تو میں نے پوچھا کہ کیسا رہا، کیا نفع ہوا، کیا نقصان۔ معلوم ہے اس کا کیا جواب تھا؟ اس نے بڑا سادہ جواب دیا۔ اس نے کہا کہ شادی سے مختصر کمائی میرا مقصد نہ تھا، یہ تو میری دوست کی شادی تھی۔ کمائی جو ملی سو ملی، پر جو تجربہ حاصل ہوا اس سے زیادہ خوشی ہے۔ مگر اس کے ساتھ اس کا چہرہ اداس ہو گیا اور کہنے لگی کہ گشتہ جی، اس میں سب سے دکھ والی بات یہ ہے کہ یہ پھول صرف ایک دن کی سجاوٹ ہے اور شام تک انہیں لوگ کوڑے کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں، جو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اسے دکھی دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ جس بات کی کبھی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، یہ اس کے لیے کیا احساس دل میں رکھتی ہے، اور اس نے جس قدر ہو سکا وہ پھول دونوں رشتہ داروں میں بانٹے اور پوری کوشش کی کہ اسے اپنے کام سے لگن اور ایمانداری تو اس پر ختم تھی۔ اور وہ فارغ اوقات میں جو کچھ اسے کم ہی ملتا تھا وہ اپنے کام میں لاتی اور دکان کی تزئین و آرائش کے لیے کاغذ کے پھول بناتی تھی۔ کیا کمال کی لڑکی تھی روز، مسکراتی مہکتی پھولوں والی۔ جیسے پھولوں والی میں سوچتی ہوں ہم کب اپنے بچوں کو لگن سکھائیں گے، قدرت سے محبت کا سبق کب ہم انہیں یاد دلائیں گے، چھوٹے سے چھوٹے کام جو عزت دینا کب ہمیں آئے گا۔
फूलों से, दरख्तों से, कुदरत से कब मोहब्बत करेंगे और कब इनकी हिफाजत कर पाएंगे? नफ़रत की इस दुनिया से कब निकलेंगे? कब खुद से, दूसरों से और अपने काम से, अपने इस्लाफ से, अपनी इमारतों से, बच्चों और बड़ों से और जानवरों से कब हम मोहब्बत करेंगे? कब हम ज़िंदगी से प्यार करेंगे? काश हम सब फूलों वाली रोज़ बन जाएं तो ज़िंदगी बागो बहार हो जाए। वाह, और मैं زبردست. था